گونجی کو نماز کہتے ہیں اور ہم نماز سے دور ہیں. جلسہ سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے, ہمیں اس پر کوئی خوشی نہیں ہے. مجمع کے زیادہ اکٹھا ہونے پہ سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں, ہمیں بھیڑ اکٹھا ہونے پہ کوئی خوشی نہیں ہے. اس دن ہمیں خوشی ہوگی جتنی بڑی تعداد میں یہ قوم جو سننے کے لیے جمع ہو رہی ہے اتنی ہی بڑی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جمع ہو جائے. اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور وہ آئے گا جب لوگ دین کی باتیں رسمی طور پہ کریں گے, دین کی باتیں دلوں کو بہلانے کے لیے کریں گے, ان کے اندر دین کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں, مجھے بتاؤ آپ اپنی کامیابی کے لیے کس کس کے دروازے پہ دستک دیتے ہو؟ لیکن اللہ کے رسول نے تو ہمیں ایک چوکھٹ بتا دی کامیابی کے لیے. کتنی مختصر سی بات ہے نا کہ صلاح کی طرف تم آؤ فلاح تمہیں مل جائے گی. اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اذان کا اصل پیغام یہی دو ہے. اذان کا مقصد ہے نماز کی دعوت دینا, ٹھیک, اذان کا مقصد نماز کی دعوت دینا, یہی دو الفاظ ہے, حی علی الصلاۃ. اصل اذان کے الفاظ یہی ہے. تو یہ شروع میں کیا ہے؟ پھر شروع میں کیا ہے؟ دراصل جب کوئی کسی بات کا اعلان کرتا ہے, اعلان, تو پوچھا جاتا ہے یہ اعلان کس کی طرف سے ہے. مثال کے طور پر اگر میں آ کر کہہ دوں کہ ناسک شہر بند کرو, اعلان ہے, کس کی طرف سے آئے ہیں آپ؟ میں کہوں گا کہ وہ فلاں اجو آدمی ہے نا اس کی طرف سے. کہا کیا پاگل ہو گئے, یہ کون ہے, کون سی کھیت کی مولی, نکل یہاں سے. ٹھیک, ہم شہر بند کر دیں کسی اجو کے کہنے میں؟ کون ہے یہ اجو, ہم نہیں جانتے. خطیب شہر نے فرمایا شہر بند کر دو. ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی. آصف الدین جیلانی صاحب نے فرمایا شہر بند کر دو, بات سنو. حافظ سمیر صاحب نے فرمایا بند کر دو, سمجھ میں آ گئی. بڑے نام ہیں. حاجی مبین صاحب نے فرمایا, حاجی ارشاد سے بڑے نام لیتے جائے لوگ آپ کی بات پہ یقین کرتے جائیں. صحیح, بات جتنی بڑی ہوگی حوالہ اتنا بڑا پوچھا جائے گا. اب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے سر جھکانے کے لیے. حی علی الصلاۃ, اصل پیغام یہی ہے. تو لوگ پوچھ سکتے تھے نا یہ جو کھڑا ہوا ہے تو کس کی طرف سے اعلان کر رہا ہے؟ تو مؤذن کے لیے کہا گیا بول پہلے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا وہ ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے. اب توجہ کرنا, اللہ وہ جو سمجھ میں نہیں آتا, اللہ وہ جو بیان میں نہیں آتا, اللہ وہ جو تصور میں نہیں آتا, اللہ وہ جو تخیل میں نہیں آتا. جو بیان میں آ جائے مکمل وہ اللہ نہیں ہو سکتا, جو تصور میں آ جائے مکمل وہ اللہ نہیں ہو سکتا, جو الفاظ کا جامع پہن لے وہ اللہ نہیں ہو سکتا, جو تصور میں آئے, دماغ میں آئے, خیال میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اب کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے لیکن دکھتا نہیں, پکڑ دکھتا نہیں, سمجھ میں نہیں آتا, بیان میں نہیں آتا, زبان میں نہیں آتا, تحریر میں نہیں آتا, تقریر میں نہیں آتا. کہیے اللہ کون ہے؟ وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ وہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں کیسے مان لوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو فوراً کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ وہ ہے جس کا نمائندہ بن کر محمد تشریف لائے. ارے وہ سمجھ میں نہیں آتا تو اب ان کو دیکھ کر اللہ کو سمجھ کہ جو چاند کے ٹکڑے اشارے سے کرتا ہے تجھے پتا ہونا چاہیے جب اس کے بندے کی قدرت اور طاقت کا یہ عالم ہے تو محمد کو بنانے والے خدا کی طاقت کا عالم. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کون ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جب اتنی باتیں کہہ کر اپنا اعتماد پالے مؤذن تو اب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح, کامیابی. کیوں پریشان ہے مسلمان؟ جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہا
کبھی غم نہیں تھے اس کو، آج 3 بار پیٹ بھر کے کھا کے بھی غمگین ہے، دن میں 2 مرتبہ کپڑے تبدیل کر کے بھی خوف زدہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، غم کا علاج بھی یقین ہے، ایمان، اور خوف کا علاج بھی یقین ہے، ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل کے بولو۔ جہاں یقین ہوگا وہاں خوف نہیں ہوتا، وہاں ڈر نہیں ہوتا، نہ غم ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک آسان زبان میں آپ کو بتائیں، ایک چھوٹا سا چکو ہے، آپ بڑی درگاہ شریف جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک لڑکا چکو لے کے کھڑا ہے چھوٹا سا، کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ ڈریں گے نا بھائی، مار نہ دے، بولو ڈرو گے؟ چھوٹا سا چکو رات کے اندھیرے میں دیکھ کے ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ ڈریں گے، مار نہ دے اتنا سا چکو، ٹھیک؟ پہچانتے نہیں، توجہ کرنا، نہ پہچانتے ہیں، نہ تعلق ہے، اور نہ اس پر کوئی اعتماد ہے، اس لیے چھوٹا سا چکو دیکھ کے بھی ڈر لگے گا۔ اب اسی رات میں آپ حجام کی کرسی پہ جا کے بیٹھے، اور آپ کو بنانا تھا خط، اوپر بنایا نیچے بنایا، حجام نے نکالا بڑا وستورا اور اس کو کیا تیز، اور تیز کر کے رکھا یہاں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے بتانا آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے؟ سچ بولنا، کیوں؟ حجام پر یقین ہے، مارے گا نہیں، تعلقات ہے، مارے گا نہیں، رابطہ ہے، مارے گا نہیں۔ جس سے رابطہ نہیں تھا اس کے ہاتھ کا چھوٹا سا چکو بھی ڈرا گیا، اور جس سے رابطہ تھا اور جس پہ یقین تھا اس کے ہاتھ کا وستورا بھی آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف۔ اب لوگ کہتے ہیں مسلمان خوف زدہ کیوں ہے؟ میں نے کہا ان کے اپنے کرتوت ہے۔ اگر حجام پر یقین ہو جائے تو شے رگ پہ وستورا بھی آدمی کو بے چین نہیں کرتا، آدمی کو بے قرار نہیں کرتا، آدمی کو مضطرب نہیں کرتا۔ ارے نادان، موب لنچنگ سے تو ڈر رہا ہے، تلواروں سے تو ڈر رہا ہے، تیروں سے تو ڈر رہا ہے، بموں کے نام سے تو ڈر رہا ہے، میزائل کے نام سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ تجھے یقین نہیں ہے کسی پر۔ ارے حجام پر یقین ہو جائے تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے وستورے سے، اور اللہ پہ یقین ہو جائے تو اس قوم کے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جتنا یقین حجام پہ کرتے ہو اتنا یقین تم نے اپنے اللہ پہ بھی نہیں کیا۔ کہاں ہو؟ کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ اگر واٹس ایپ چیک کرنے کا ٹائم آئے تو گھنٹوں گھنٹوں آپ کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ فیس بک پہ بیٹھنے کا وقت ہے تو گھنٹوں ٹائم ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت تو گھنٹوں ٹائم ہے۔ کیا اللہ کے لیے بھی ہم ٹائم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ٹائم؟ کسی کو چلو نماز پڑھنے، مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو میت میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پوری زندگیاں وقف کر دی، جو جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے ان کے لیے گھنٹوں چوک پہ ٹائم دے رہے ہو، نکڑوں پہ ٹائم دے رہے ہو، رات رات بھر ان کے پاس ان کے پہلو میں بیٹھ کر کے گزار رہے ہو، اور جو اللہ کی رحمتیں زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کام آنے والی ہے اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو سن لو، سرکار غوثیت ماب ہو یا سرکار غریب نواز ہو یا محبوب الہی ہو یا مخدوم سمنا ہو یا سرکار بختیار کاکی ہو یا صابر کلیر ہو یا امام عشق و محبت ہو یا محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم ہو، ان سب کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے مضبوط تھا، اور اس مضبوط کرنے والی کڑی کو نماز کہتے ہیں، اور ہمارا تعلق اللہ رسول سے کمزور ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور سن لو، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اگرچہ میرا عنوان نماز نہیں لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض یہ کر
رہا ہوں کہ اللہ اللہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، میری قوم کے جوانوں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے، مسجدوں کو اسی طرح ویران کرو گے، اللہ کے گھروں کو ویران کرو گے، تو سن لو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور وادی لملم وہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی لملم کے اندر اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور ان بچھوؤں کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں جتنی دیر تک گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو اونٹ کے گردن کی طرح موٹے موٹے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازیوں کو ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک ان کے جسم میں وہ زہر جو ہے وہ دوڑتا رہے گا، انہیں تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے بھولے بھالے خوبصورت چہرے دیکھ کر کے کبھی کبھی ترس آتا ہے، یہ حسین و جمیل چہرے جب ان کو جہنم کے بچھو ڈسیں گے، اپنی جوانی پر رحم تو کرو، اپنے چھوٹے سے وجود پہ رحم تو کرو، اپنے ننھے سے وجود پہ رحم تو کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہوں یہ قول کسی سیاسی لیڈر کا نہیں، یہ قول کسی خطیب و ادیب کا نہیں، یہ قول کسی مسجد کے امام کا صرف نہیں، یہ قوم سید الانبیاء کا ہے جس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جو زبان بھی کھولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھولتے ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ وہ رسول فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کو تڑپاتا رہے گا۔ اے میری قوم کے جوان، کھیت کے بچھو جو انگوٹھے بھر بھی نہیں ہوتا پورا، اس بچھو کے ڈنک کو تو برداشت نہیں کر پاتا، چھوٹے سے ہاتھ بھر کے سانپ کا ڈنک تو برداشت نہیں کر پاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے، اپنے جسم سے پیار نہیں کرتے، سوچو تو صحیح جب وہ بچھو جہنم کا ڈنک مارے گا کون بچا سکے گا؟ دنیا کی کون سی طاقت بچا سکے گی؟ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بچھوؤں کا زہر اس پر اثر کرے گا تو اس کے جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، غوث پاک کا غلام اور نماز نہ پڑھے، غریب نواز کا غلام اور نماز نہ پڑھے، آپ مجھے بتائیے کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس سے بیزار، اللہ کے فرشتے اس سے بیزار، اللہ کے انبیاء اس سے بیزار، فرمایا میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں۔ جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس کے گھر میں برکت کیسی، اس کے نعت کی محفلوں میں رسول اللہ کی آمد کیسی، اس کے گھر کے نیاز نذرانوں کی قبولیت کیسی؟ اس لیے کہ حضور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ روئے زمین پر یہ رسوائیوں کے دن نہ ہوتے، روئے زمین پر یہ ذلتوں کے دن نہ ہوتے اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو سجدے کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر حضور کو راضی کر لیا ہوتا۔ اور اسی پہ بس نہیں، دل کے کانوں سے اگر سن سکتے ہو ناسک کے میرے سنی جوانوں سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے، غم کا کنواں، جب الحزن۔ آ گئی غم کی بات؟ جب الحزن، جب کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا کنواں۔ ارے پانی کا کنواں بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہوتا، یہاں تو غم کا کنواں ہے، وہ بھی جہنم کے اندر۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں اس جب الحزن کے اندر جو بچھو ہے، ایک بچھو کو اللہ نے 70 منہ دے رکھا ہے اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے۔ کوئی خطیب کہتا تو ہم نہ مانتے ہے نا، لیکن اس نے کہا جس کے کہنے پہ بن دیکھے ہم نے اللہ کو ایک مانا، اس نے کہا جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، ہم نے جبریل کو کبھی دیکھا نہیں لیکن وجود
जिब्रील माना, हमने अंबिया को देखा नहीं मगर अंबिया को माना, जिसके कहने पे सब माना वो रसूल फरमा रहे हैं अपने घर वालों का भला चाहते हो तो नमाज के पाबंद बनो, नमाज के पाबंद बनाओ, घर में नमाज का माहौल बनाओ। अरे नादान, अपने घर में बिजली का बटन बहुत ऊपर रखता है ताकि मेरे बच्चों को ये बिजली नुकसान न पहुंचा दे। बिजली के नुकसान से बच्चों को बचाने वाले जहन्नम की आग से अपने बच्चों को कब बचाएगा? जहन्नम की आग से अपनी बीवी को कब बचाएगा? जहन्नम की आग से अपने बेटियों को कब बचाएगा? अपनी बीवी पर रहम करने वाले, अगर तू रहम करता, उससे प्यार होता तो फज्र के वक्त में उसको उठाता, उसकी नींद का ख्याल न करता। 10 मिनट सोकर कौन से उसके मर्तबे बढ़ जाएंगे? 10 मिनट सोकर उसको कौन सा सुकून मिल जाएगा? अगर तुम उठते हो फजर में तो बीवियों को उठाओ, अपने बच्चों को उठाओ। नहीं मौलाना मेरे बच्चे छोटे हैं, सर्दी में कैसे उठेंगे? नादान, जब तू स्कूल भेजने के लिए सर्दी में अपने बच्चों को उठा सकता है तो अल्लाह की बारगाह में खड़ा करने के लिए नहीं उठा सकता? अल्लाह की इबादत के लिए नहीं उठा सकता? यही तो मसला है सबसे बड़ा। अल्लाह हू अकबर। तो मेरे आका फरमाते हैं जुब्बुल हुस्न में जो बिच्छू है 70 मुंह वाले और हर मुंह में 70 डंक है, जब वो बेनमाजियों को डसेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में फिरता रहेगा। अब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं हम परेशान क्यों हैं, हम गमगीन क्यों हैं? आप कहते हैं आप क्या समझ रहे हैं? नमाज को समझते क्या हो? अल्लाह से मुलाकात का नाम नमाज है। अल्लाह की बारगाह में बेहिजाब खड़े रहने को नमाज कहते हैं। जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो हालत नमाज में होता है। अब आप मुझे बताएं, सरकारे गौसे पाक ने इसीलिए नमाज पर जोर दिया क्योंकि नमाज के बगैर ईमान का कोई ठिकाना ही नहीं था, नमाज के बगैर ईमान का कोई तसव्वुर ही नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो गौसे पाक फरमाते हैं कि जो नमाज न पढ़े, नमाज को तर्क करे और वो मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। आप मुझे बताएं कौन से कादरी हैं हम, किस कादरियत की बात करते हैं हम? अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं गौस पाक हमें बख्शवाएंगे, बेनमाजियों को बख्शवाएंगे गौसे पाक। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को जन्नत में ले जाएंगे और जिससे उनके नाना बेजार हो। गौस पाक तो बड़े सख्त इंसान थे। आपने गौस पाक के बारे में चंद रस्मी बातें सुनकर अपना यकीन बना लिया है। हक़ाइक़ की तरफ आओ। मुझे इसका कभी इनकार नहीं कि गौस पाक ने मुर्दों को जिंदा किया, इसका मैं इनकार कभी नहीं करता, बेशक किया। बल्कि मैं कहता हूं मुर्दा जिंदा करना उनके लिए बहुत छोटी सी बात, जो दीन को जिंदा करे उसके लिए मुर्दा जिंदा करना क्या बड़ी बात। उन्होंने दीन जिंदा किया, वो मुहियुद्दीन है। इसीलिए तो मुर्दे जिंदा करने वाले क़यामत तक आएंगे, लेकिन दीन जिंदा करने वाला ना उनसे पहले कभी आया ना उनके बाद कभी आ सकता है वलियों की कायनात। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।